السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناولز ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ایک سرمئی شام۔ گڈ مارننگ ڈاکٹرز، سب نے ایک ساتھ مڑ کے دیکھا۔ ڈاکٹر حماد اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اوور آل ہاتھ میں لیے اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے مسکرا رہے تھے۔ نشا کو اسے دیکھ کے ہمیشہ یہی لگتا کہ گلاسز شاید حماد کی آنکھوں کے لیے بنے ہیں، جس میں وہ بہت ڈیشنگ لگتا ہے۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر حماد، سب نے جواب دیا سوائے ڈاکٹر حیا کے، جس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ ڈاکٹر حماد نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ وہ 5 سال پہلے کی طرح آج بھی اسے عزیز تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ سب ہوا جس نے حیا کے دل کو نفرت سے بھر دیا تھا۔ ڈاکٹر حماد کا خوبصورت چہرہ بھی جب بھی دیکھتی اس کا دل کرتا کہ نوش ڈالے، تیزاب ڈال دے۔ اس کے دل میں حماد کی محبت کی جگہ نے اب نفرت نے لے لی تھی۔ آخر ڈاکٹر حماد نے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچایا تھا، اس کی عزت نفس کو رون ڈالا تھا۔ کاش میں تمہارا اعتبار جیت پاؤں حیا، کاش میں تمہیں بتا سکوں کہ اس دن کے بعد سے میں کبھی چین سے سو نہیں پایا۔ حماد کا تعلق ایک پولیٹیکل فیملی سے تھا، امیر ماں باپ کا اکلوتا صدی ہٹ درم بیٹا۔ میڈیکل کالج میں وہ بس ٹائم پاس کے لیے آتا تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ حیا پہ ہوتی۔ وہ کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے۔ ملائکہ کی ماں سوتیلی تھی، اور ماں کے ساتھ باپ بھی سوتیلا ہو گیا تھا۔ صبح کالج اور کالج کے بعد جاب اس کی ضرورت تھی، ورنہ باپ نے اس کا خرچہ اٹھانے سے صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا۔ ایسے میں حماد کا روز اس سے بات بے بات سامنے آ کے کھڑا ہو جانا، اس سے باتیں کرنا، اسے دیکھنا حیا کے لیے کافی مشکل ہو رہی تھی۔ مگر آہستہ آہستہ ملائکہ کے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ اسے بھی حماد سے محبت ہونے لگی۔ اس کی خزاں جیسے زندگی میں حماد بہار بن کے آیا تھا۔ تم میری زندگی میں بہار بن کے آئے ہو حماد، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جب حیا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا۔ حماد مسکرا دیا۔ وہ کیسے؟ حیا کے چہرے پہ دکھ کے سائے لہرائے۔ امی کی موت کے بعد پاپا نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری عورت کے ساتھ، وہ بھی پرائے سے ہو گئی میرے ساتھ۔ میں نے ہمیشہ دکھ ہی دیکھے ہیں، گالیاں ہی سنی ہیں، نفرت دہتکار۔ وہ چپ ہو گئی۔ حماد کی نظریں اس پہ تھیں۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد حماد بولا، چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ حیا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے جاب پہ جانا ہے حماد، مشکل ہو جائے گی۔ تم یہ جاب چھوڑ دو ملائکہ، میں ہوں نا، کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے کہہ دیا کرو۔ حیا چونک گئی۔ نہیں نہیں حماد، میں کیسے لے سکتی ہوں تم سے کچھ، یہ غلط ہے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میں تمہارا کچھ نہیں کیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ حیا حماد کی محبت میں مکمل ڈوب چکی تھی۔ اسے خود سے بھی زیادہ حماد پہ اعتبار تھا۔ حماد آج اسے گھر لے کے آیا تھا، اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ خوبصورت سجا ہوا کمرہ، قیمتی ساز و سامان سے مزین۔ حیا دیکھتی رہ گئی۔ حماد، بہت خوبصورت کمرہ ہے تمہارا۔ ہمارا کمرہ، حماد کے سرگوشی پہ وہ جھینپ گئی۔ حماد اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے آیا اور دروازے بند کر دیا۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے وہ ڈرنکس لے آیا۔ حیا خاموشی سے گلاس ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ حماد اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بہکے انداز میں اس نے حیا کے گال چومے۔ حیا نے چونک کے اسے دیکھا تو حماد نے اسے قریب کیا اپنے۔ حیا نے تھوڑی مزاحمت کی، مگر حماد کی قربت پہ وہ بہک گئی۔ ایک خوبصورت اور انوکھا احساس اسے سرشار کر رہا تھا۔ خود سے بیگانہ وہ کب سے ان لمحوں کے حصار میں تھی۔ بیڈ پہ لیٹی وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اسے اب کسی بات کی فکر نہ تھی، نہ پاپا کے بے اعتنائی کی، نہ اپنی سوتیلی ماں کے طعنوں کی۔ حماد کے روپ میں اسے ایسے لگتا جیسے کوئی شہزادہ مل گیا ہو اسے، جو اسے ان سے بچا کے لے جائے گا۔ مگر خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، وہ تو ٹوٹ ہی جاتے ہیں، جیسے حماد نے اسے توڑ دیا ایک ہی پل میں۔ جب حماد اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا اپنے دوستوں کے بیچ، جب بار بار وہ انہیں نشے کی حالت میں حیا کے حسن، اس کے بدن کی قصیدے سنا رہا تھا، حیا سے سنا نہ گیا، اس نے دروازہ کھول دیا فلیٹ کا، جدھر وہ کافی مرتبہ آ چکی تھی حماد کے ساتھ۔
दरवाज़ा खुलते ही सबने उसे सर तपांव देखना शुरू कर दिया। हमाद ने गड़बड़ा के पीछे देखा तो हया को देख वो उठ खड़ा हुआ। हया, वो बोल ना बोली, वो कुछ ना बोली, बस आंसू भरी आंखों से देखे गई। एतबार कैसे छिन से टूट गया था उसका। इन आंखों में दर्द के सिवा कुछ न था, ना कोई शिकायत, ना कोई गिला। वो बिना कुछ कहे मुंह मोड़ के निकल गई। हमाद भी इसके पीछे भागा था। हया, वो इसका हाथ पकड़ के उसे रोकना चाह रहा था। न जाने किधर से फोटोग्राफर्स आ गए और इधर उनकी तस्वीरें बनने लगीं। हया बहुत मुश्किलों से खुद को वहां से छुड़ा के भाग निकली। हर अखबार की सुर्खी में इनकी तस्वीरें, इनकी खबरें। सौतेली माँ ने बाप के साथ मिलके उसे मार मार के लहूलुहान कर दिया था। वो रात के अंधेरे में घर से भाग गई थी। इधर कुछ नहीं था उसका, कुछ भी नहीं, जिससे मोहब्बत की, जिस पे एतबार किया। उसी ने सबके सामने, सबके बीच उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। टूट गई थी वो शहर ही छोड़ गई वो। मगर हमाद हमदानी वो सरतापा बदल गई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसने हया को, मगर कहीं नहीं मिली वो। न कॉलेज, न जॉब पे, कहीं भी नहीं। वो दो आंसू भरी आंखें इसका चैन लूट चुकी थी हमेशा के लिए। और 6 महीने पहले जब इसने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हया इधर होगी। वो बहुत बदल गई। इसमें बहुत एतमाद आ गया था। वो इसके करीब जाता तो हया कतरा के गुजर जाती। वो बात करता तो हया नफरत से मुंह मोड़ लेती। जब इसने पहली बार हमाद को देखा तो शनासाई जगीर थी इसकी आंखों में, मगर अब इसने सर्द आंखों में सिवाय नफरत के कुछ न था। वो कुछ लिखने में मसरूफ थी जब हमाद इसके पास आ बैठा। हया, वो उछल ही पड़ी। इन 6 महीनों में ये पहली मर्तबा था जब हमाद इसके इतने करीब बैठ के उसे बुला रहा था। हया ने नागवारी से उसे देखा। वो उठ के जाने लगी। जब हमाद इसके सामने खड़ा हो गया, हया, मत करो ऐसे प्लीज, हम बैठ के बात करते हैं। हया ने एक सर्द निगाह इस पे डाली और इसके करीब से होके गुजर गई। हमाद खड़ा उसे जाता देखता रहा। वो काफ़ी अरसे से हॉस्टल में रहती थी। कमरे में आके बेड पे ढह गई। उसे रोना आ रहा था। क्यों आ गए फिर से मेरी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके फिर से क्यों आ गए हो? नफ़रत है मुझे तुमसे। वो चीख ही पड़ी खुद पे ही। वो बदल गया था ये भी वो जानती थी, मगर इसका दिल इतना भरा हुआ था गमों से कि इसके लिए कोई जगह नहीं थी। आज डॉक्टर हमाद ने सबको आज डॉक्टर हमाद ने सब कुलीग्स को इनवाइट किया था डिनर पे। सब गए, मगर हया ने ना जाना था ना वो गई। नीलाब जो उसकी इकलौती दोस्त थी ने उसे काफ़ी मनाया, मगर उसकी ना हाँ में ना बदल पाई। सब थे मगर दुश्मन जहाँ जिसके लिए ये डिनर अरेंज किया वो ही न थी। इसके खूबसूरत चेहरे में दर्द फैल गया बज़ाहिर। वो सबसे हंस के बात कर रहा था, मगर डॉक्टर नीलाब को इसकी हंसी बहुत खोखली लगी। डिनर हो गया, सब चले भी गए। हमाद ने नीलाब को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी निकाली। गाड़ी में से मौका मिल ही गया हमाद से बात करने का। मोहब्बत करते हो हया से? हमाद एक्सीडेंट करते करते बचा। वो गाड़ी साइड पे करके उसे हैरत से देखने लगा। ऐसे मत देखो। नीलाब मुस्कुराई तो हमाद ने सर झटक के इतराफ किया। हाँ, और वो भी करती थी। हमाद ने गाड़ी फिर से हॉस्टल के रास्ते में डाल दी। करती थी तो अब इतनी नफरत क्यों? नीलाब के पूछने पर हमाद धीमे से मुस्कुराया। नीलाब पूछने लगी, ऐसा क्या हुआ था? इसके दिल में मोहब्बत का बीज भी मैंने बोया था और नफरत का बीज भी। शायद तब मेरी मोहब्बत में खोट था, पर उसे खोया तब एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है। तब वो कहीं नहीं थी। मैंने पागलों की तरह उसे ढूंढा, मगर 6 साल बाद वो मुझे मिली इसी हॉस्पिटल में। पर वो सड़ा पर नफरत बन चुकी थी। इन 6 महीनों में मैं उसकी नफरत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हाथ कुछ नहीं आ रहा। दर्द इसके चेहरे पे अयां था। क्या हुआ था ऐसे डॉक्टर हमाद? हमाद ने एक नज़र उसे देखा। इतबार घाट, ट्रस्ट टूटा था उसका। उसकी मोहब्बत को रुसवा कर दिया था मैंने। नीलाब चुपचाप उसे देखती रही। हमाद अपनी आंखें साफ की। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ इसकी आंख खुल गई। वैसे भी सारी रात वो सो नहीं पाई थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने फूलों का बुके रखा हुआ था।
اس نے حیرت سے بکے اٹھایا اور جب نام دیکھا تو اس کے پورے بدن میں انگارے بھر گئے۔ ڈاکٹر حماد اور ڈاکٹر علی بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب تھر سے دروازہ کھلا اور محترمہ حیا اندر آئی اور کھینچ کے بکے اس کے منہ پہ مارا۔ حماد اور علی حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے یہ بیہودہ بکے بھیجنے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو! تم کیا سمجھتے ہو سب بھول جاؤں گی میں؟ نہیں ڈاکٹر حماد، نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ تمہارے اس چہرے کو میں اتنا نوچ لوں کہ خون بہنے لگے، تب بھی میرے دل کی آگ نہیں بجھے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی رہی تھی۔ حماد اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو! وہ چلی گئی مگر حماد وہ کرسی پہ ڈہ گیا۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں اور ایک ہی باز گشت۔ آئی ہیٹ یو! حماد علی نے اسے چھوا۔ حماد اسے اجنبی نظروں سے دیکھے گیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے زور سے اپنا سر ٹیبل کی نوک سے ٹکرایا۔ علی نے آگے بڑھ کے اسے روکا۔ مگر یار میں اس کی نفرت نہیں سہہ سکتا۔ علی اس کی پیشانی دیکھنے لگا جہاں ٹیبل سے ٹکرانے سے ہلکا زخم سا بن گیا تھا۔ حماد سر پہ چوٹ کیسے آئی؟ کسی کی آواز پہ حیا نے موبائل سے نظر ہٹا کے چونک کے اسے دیکھا۔ سینے میں دل ابھر کے ڈوبا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی۔ حیا نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ حماد نے ایک سردہ بھری۔ اسٹیئر سے گرا تھا۔ آرام سے چلا کرو یار، کہیں اور تو نہیں چوٹ آئی؟ نہیں تھینکس، وہ دھیرے سے بول کے حیا کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ حیا ٹی وی دیکھ رہی تھی جب نیلاب اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حیا کچھ کہنا تھا؟ ہاں کہو۔ حیا ٹی وی پہ نظریں جمائے بولی تو نیلاب نے گلا صاف کیا۔ حیا، حماد تمہیں بہت چاہتا ہے۔ حیا نے چونک کے اسے دیکھا۔ حماد بہت گلٹی فیل کر رہا ہے وہ۔ جسٹ گلٹی؟ اتنا سب کرنے کے بعد جسٹ گلٹی؟ نیلاب میں کچھ بھی نہیں رہی، کچھ بھی نہیں۔ میری سیلف رسپیکٹ کو روندا گیا، مجھے ذلیل کیا اس نے، میں بے گھر ہو گئی، وہ آج ٹوٹ گئی تھی۔ محبت کے نام پہ بے آبرو کیا مجھے، میں ہی بری ہوں جو اس پہ اعتبار کیا۔ میں نے اپنا سب کھو دیا، سب کچھ۔ میں روز ہر نماز میں معافی مانگتی ہوں خدا سے۔ مجھے عبادت کرتے بھی شرمندگی محسوس ہے کہ کیسے اللہ کے سامنے جاؤں۔ کیا میں اس قابل بھی ہوں؟ مجھے نہیں پتا میرا خدا مجھے بخش بھی چکا ہے کہ نہیں، مگر مجھے اپنے خدا کو پکارتے بھی شرم آتی ہے۔ مجھ جیسی لڑکی کو کوئی حق نہیں اپنے خدا سے کچھ مانگنے کا۔ لیکن کیا مجھے میرا خدا بخش چکا ہے؟ وہ سسک رہی تھی۔ پھر وہ کیوں آ گیا ہے میری زندگی برباد کرنے؟ وہ رو رہی تھی۔ محبت کبھی نہیں مرتی، مجھے آج بھی اس سے محبت، بے حد، مگر میں نفرت کرتی ہوں اس سے، شدید نفرت۔ نیلاب نے کچھ نہیں کہا، بس اسے باہوں میں لیے تھپکتی رہی۔ کافی کمک لیے بیٹھی وہ کھڑکی سے باہر گرتی پھوار دیکھ رہی تھی۔ آج کل کافی سردی ہو گئی تھی، اور پھر ایبٹ آباد میں تو صرف سردی کچھ زیادہ جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ حماد گزر رہا تھا جب نظر حیا پہ پڑی، وہ رک کے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو حماد دنیا جہاں سے بے خبر اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے میں وہ مسکرا اٹھا۔ مارننگ! حیا منہ موڑ کے بیٹھ گئی تو حماد بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ حیا اچانک سے کھڑی ہو گئی تو حماد بھی کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو نا پلیز، وہ غصے سے منہ موڑ کے جانے لگی جب حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے مت کرو پلیز، وہ اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ حماد نے اسے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ حیا، کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ میں غلط تھا، میں نے غلط کیا، مگر اب تو میں چینج ہو چکا ہوں۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، پچھلے 6 سالوں سے محبت کرتا آ رہا ہوں میں تم سے، صرف تمہارے لیے ڈاکٹر بنا تاکہ اسی طرح تم سے کسی ہاسپٹل میں سامنا ہو جائے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں بہت ذلیل تھا، ذلالت اور کمینگی کی انتہا کر دی تھی میں نے، مگر معاف کر دو مجھے پلیز حیا۔ حیا گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ لمبا چوڑا ڈاکٹر حماد اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی اور حماد اس کی راہ کو تکتا رہ گیا۔ بس کمرے میں آ کے وہ اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حماد اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے معافی مانگے گا۔ اس کی ٹانگیں ابھی تک لرز رہی تھیں اور دل الگ سے پریشان۔ ہاں،
اور نا کے بیچ پھنس چکا تھا۔ حماد کو معاف کرے یا نہیں، اس پہ اعتبار کرے یا نہیں، دماغ نہیں بول رہا تھا، اور دل ہاں اور نہ کی کیفیت میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ صبح سے شام تک الجھی رہی۔ آج کی صبح بہت خوشگوار تھی۔ مسلسل بارشوں نے ایک نکھار بخشا تھا ہر چیز کو۔ اس کا آج آف تھا، سو وہ دیر تک سوتی رہی، اور پھر اٹھ کے وہ واک پہ نکل گئی۔ تازہ اور ٹھنڈی ہوا کو تنفس کرتے وہ کافی دور نکل آئی تھی، جب ایک گاڑی اس کے پاس رکی۔ نیلاب، حماد اور علی تھے۔ ارے حیا، آؤ ہمارے ساتھ، ہم ادھر پہاڑوں پہ جا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بیک ویو میرر سے دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی، پھر چرا لی۔ نیلاب اسے دے بتانے لگی، آج ہم جلدی آف ہو گئے، سوچا گھوم پھر آئیں ہم۔ اچھا ہے تم راستے میں ہمیں مل گئی، ورنہ تمہارا روم لاک تھا۔ سرسبز پہاڑیوں پہ ایک عجیب طمانینت تھی۔ حیا نے شال اور بھی اپنے گرد لپیٹ لیا۔ حماد کی نظر اس پہ پڑی، وہ نیلاب کی کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ علی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، لگتا ہے غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے ہماری بھابھی کا۔ حماد کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا۔ علی نے اس کے گال تھپ تھپائے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ان دونوں کی طرف آ گیا۔ چلو گرلز، اوپر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر علی نیلاب کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلنے لگا۔ حیا بھی ان کے پیچھے چل پڑی، اور حماد حیا کے قدموں کو دیکھتا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اچانک حیا کا پیر پھسلا، وہ گرنے والی تھی جب حماد نے اسے تھام لیا۔ اپنائیت بھرا وہ لمس، جاننی پہچاننی سی خوشبو، حیا سنبھل کے، وہی بہکا دینے والی سرگوشی۔ حیا اسے دیکھتے سے کترا رہی تھی، مگر حماد کی قربت اسے حواس باختہ کر رہی تھی۔ وہ سنبھلتی دور ہوئی اس سے، مگر جلدی میں دوبارہ پاؤں پھسلا۔ اگر حماد نہ پکڑتا تو کافی نیچے تک وہ جا چکی ہوتی، گرتے گرتے۔ اف! حیا نے اس کی کوٹ کو پکڑ لیا مضبوطی سے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کو گرفت میں لے لیا۔ حماد اس ادا پہ بے ساختہ مسکرا پڑا۔ حیا، نہیں جانا چاہ رہی تم اوپر؟ تو ہم نیچے جا کے ویٹ کر لیتے ہیں ان کا۔ حیا ڈرتے ڈرتے اپنا پاؤں واپس جانے کے لیے موڑ کے بولی، ہاں نیچے چلتے ہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اب نیچے پہنچ کے اس نے حماد کا بازو چھوڑ دیا۔ ویسے بھی حماد کے وجود سے آتی برانڈ پرفیوم کی مہک اسے مدہوش کر رہی تھی۔ ہاسٹل پہنچ کے وہ اور نیلاب اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب نیلاب گنگنانے لگی، حیا نے گھور کے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ گانا گا رہی ہوں، اپنے روم میں جا کے گاؤ، کہہ کر وہ اپنے روم میں آ گئی اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اسے آج کا ہر پل یاد آ رہا تھا، حماد کی قربت، اس کی بوکھلاہٹ۔ وہ جھینپ گئی سوچ کے ہی، مگر حیا کا حسن، اس کا کروٹ لیتا وجود۔ اف! 6 سال پہلے کہیں گئی حماد کی بات اس کے کانوں میں گونجی، جب اس نے نشے کی حالت میں اپنے دوستوں سے کہا تھا۔ وہ الفاظ، وہ دن اس کی زندگی کے تاریک صفحے تھے۔ وہ کافی دیر سے مریضوں کو چیک کر رہی تھی جب حماد اس کے پاس آیا۔ مارننگ! حیا نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے خوبصورت چہرے پہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے منہ موڑ کے کام کرنے لگی۔ کل پاؤں میں زیادہ پین تو نہیں ہوا؟ حماد کی بات پہ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور گزر کے آگے بڑھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ حماد کی ہر بات کے جواب میں خاموش تھی۔ وہ خاموشی اس کا جائزہ لیتا رہا۔ مریض کو چیک کر کے وہ مڑی تو حماد اب بھی ادھر کھڑا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کترا کے باہر نکل گئی۔ کوریڈور ہے؟ آگے جا کے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا۔ ریڈور خالی تھا۔ وہ پھر سے چلنے لگی۔ دوپہر کے بعد سے برف شروع ہو چکی تھی۔ آج رات اس کی ڈاکٹر حماد اور ڈاکٹر نیاب کی ڈیوٹی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب حیا راؤنڈ لگانے گئی ہاسپٹل میں۔ راؤنڈ لگا کے جب وہ ایک مریض اصغر علی کے روم میں گئی تو وہ سو رہا تھا۔ حیا جیسے ہی مڑی، اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ اصغر کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے اسے غصے نے گھیر لیا۔ اینی پرابلم؟ نہیں، آپ سے کچھ دیر باتیں کرنی ہیں۔ اس کے انداز پہ حیا اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا! مگر وہ خواست سے مسکرا رہا تھا۔
حیا نے زور کا تھپڑ مارا اسے اور ہاتھ چھڑا کے جانے لگی۔ جب وہ پھرتی سے اٹھ کے حیا کے سامنے کھڑا ہوا، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ مجھے دروازے کے پاس سے گزرتا حماد آوازیں سن کے ایک پل کو رکا۔ دروازہ کھول کے وہ اندر آ گیا۔ حیا نے حماد کی طرف دیکھا، آنسو بھری وہی دو آنکھیں جو ہمیشہ حماد کو بے چین رکھتی۔ حیا، حماد نے دھیرے سے اسے آواز دی۔ وہ تیزی سے سر جھکا کے باہر نکل گئی۔ حماد نے اصغر کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ حماد اسے چھوڑ کے باہر نکل گیا اور تیزی سے چلتا ہوا حیا کے کمرے میں آیا۔ وہ رو رہی تھی۔ حیا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ یہ سنتے ہی اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ حیا اسے دیکھنے لگی۔ حماد، مجھے کب تک لوگ ہوس کی نظروں سے دیکھیں گے؟ تم نے بھی دیکھا، محبت کے نام پہ ہوس کا نشانہ بنایا، اور آج مجھے عزت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتا کوئی؟ تم نے بھی کبھی عزت نہیں دی نا؟ وہ رونے لگی، بلک بلک کے۔ حماد دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا، تمہیں سب عزت دیتے ہیں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں تمہارا، محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں نے تب بہت گناہ کیے، تمہیں بہت دکھ دیے، مگر میں ہر لمحہ پشیمان ہوا ہوں، ہر لمحہ معافی مانگتا رہا ہوں۔ بہت ڈھونڈا تمہیں ہر جگہ، مگر تم نہیں ملی مجھے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا حماد نے۔ حیا، محبت کرتا ہوں تم سے بہت زیادہ، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی پیشانی پہ حماد نے اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ حیا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ محبت کا جہان آباد تھا اس کی آنکھوں میں۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ نظریں چرا کے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی ٹیبل میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ حماد کھڑا کچھ دیر اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا کمرے سے۔ دروازے پہ دستک ہوئی حیا کی۔ کم ان۔ بولنے پہ وہ شخص اندر داخل ہوا۔ حیا نے سر اٹھا کے دیکھا تو اصغر علی سامنے کھڑا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اصغر نے سر جھکا لیا۔ آئی ایم سوری فار لاسٹ نائٹ۔ میں نے بہت گندی حرکت کی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں آپ پلیز۔ حیا اس کے جھکے سر کو کچھ دیر دیکھتی رہی۔ اپنے روم میں جاؤ، یہ بول کے حیا دوبارہ سے بیٹھ کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ حماد کی تنبیہ پہ حیا سے معافی مانگنے آیا تھا۔ حیا نے دوبارہ سر اٹھا کے دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ حیا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، معاف کر دیں پلیز، ورنہ ڈاکٹر حماد میری زندگی برباد کر دیں گے۔ حماد کے نام پہ حیا چونک پڑی۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ سر جھکا کے نکل گیا اور حیا کا مائنڈ حماد پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سب بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ حیا ان کے بیچ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھی کافی کا مگ لیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ویسے بھی وہ سنتی زیادہ تھی اور باتیں تھوڑا کم ہی کرتی تھی۔ بے دہانی میں اس کی نظر ڈاکٹر حماد پہ جا کے رکی، جو کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبرو ہو گیا تھا۔ حماد کی نظر اس پہ پڑی، جو محویت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حماد سے نظر ملتے ہی وہ نظریں چرا کے باقی سب کو دیکھنے لگی۔ دل بے حد زور سے دھڑکا تھا اس کا۔ کافی کوشش کے بعد بھی وہ خود کو نہیں روک پا رہی تھی۔ دوبارہ سے حماد پہ چپکے سے نظر ڈالی۔ اسی لمحے حماد کی نظر بھی اس پہ پڑی تو حیا گھبرا کے موبائل دیکھنے لگ گئی اپنا۔ حماد اس کی اس ادا پہ زیر لب مسکرا پڑا۔ لائبریری میں وہ کب سے کوئی کتاب لیے پھر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کب سے وہ حماد کی نظروں کے حصار میں ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے نظر اٹھائی تو اپنے سامنے حماد کو بیٹھا دیکھ کے حیرت سے اسے دیکھا، جو آج پہلی بار لائبریری میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی حیران نظروں میں حماد نے آبرو اچکائے تو وہ سر نفی میں ہلا کے دوبارہ سے کتاب کی طرف متوجہ ہوئی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے دوبارہ سے اوپر نظر اٹھائی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے میں وہ مسکرا پڑا۔ حیا دھڑکتے دل کے ساتھ کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بلش ہو گئی تھی اور حماد زیر لب مسکرا رہا تھا۔ حیا کتاب بند کر کے وہاں سے اٹھی تو ساتھ حماد بھی اٹھ کے اس کے سامنے آیا۔ حیا نے ارد گرد دیکھا، پھر حماد کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہاتھ سے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کر کے سائڈ پہ ہو گیا۔ حیا گزر کے لائبریری سے باہر نکل آئی اور ہاسپٹل کے احاطے کی طرف جانے لگی۔ اسے اپنے ساتھ چلتے حماد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ تھوڑا مڑ کے دیکھنا چاہتی تھی کہ حماد بھی آ رہا۔ جب مڑتے ہی حماد سے ٹکرا گئی
میں یہی ہوں، وہ سرگوشی میں بولا۔ حیا بوکھلا کے واپس مڑی اور چلنے لگی۔ حماد بھی ساتھ چل رہا تھا، سوچ رہا تھا کسی دن واک پہ چلیں۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گئی۔ حماد کچھ دیر وہیں کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر بلند آواز میں اس کا نام لیا، ڈاکٹر حیا۔ حیا ایک دم رک کے پیچھے مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ اس خوبصورت شام کا حسین حصہ ہو تم۔ حیا اس کی بلند آواز پہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گزرتے ہوئے کچھ لوگ انہیں مسکرا کے دیکھنے لگے۔ اور میرے وجود کا بھی حسین حصہ ہو تم ڈاکٹر حیا۔ حیا جلدی میں منہ موڑ گئی، مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی۔ حماد کے لیے اس کے احساسات بدل رہے تھے۔ وہ پھر سے اسے چاہنے لگی تھی، پھر سے اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اپنا ماضی بھول کے وہ حماد کے سنگ نئی منزلوں کی طرف دوبارہ سے جانا چاہتی تھی۔ وہ کوریڈور میں مسکراتی ہوئی چل رہی تھی جب اچانک کسی جن کی طرح حماد اس کے سامنے آیا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حماد مسکرایا، سوری، میں یہ کہنے آیا تھا کہ اگر فری ہیں آپ تو چلیں واک پہ۔ حیا سر اس بات میں ہلا کے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ہاسپٹل احاطے سے نکل کے وہ دونوں پہاڑیوں کی طرف جا رہے تھے۔ خاموش لمحے سرک رہے تھے، دونوں اسی سوچ میں تھے کہ بات کدھر سے اور کیا شروع کرے۔ ہلکی ہلکی بارش میں خنکی کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دور نکل آئے تھے۔ سردی تو نہیں لگ رہی تھی۔ حماد کے پوچھنے پہ وہ ہلکا مسکرائی اور سر نفی میں ہلایا۔ ایبٹ آباد سے کافی یادیں ہیں میری، بہت اچھی جگہ ہے۔ حماد کے کہنے پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بول تو لیتی تھی پہلے، اب کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہو نا بولنے سے؟ حماد نے اتنے تشویش والے انداز میں کہا کہ وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مطلب بولا کرو، مجھے سننا ہوتا ہے۔ حیا کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ کیا بولوں؟ حماد نے اس کے اجلے چہرے کو دیکھا اور اس کی آئی لٹ کو پیچھے کیا۔ حیا تھوڑا پیچھے ہو گئی اور نظر چرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حماد کی نظروں کی تپش۔ بارش نے شدت پکڑی تو وہ دونوں درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ بارش حیا کو بھگو رہی تھی، وہ خود کو بچانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ حماد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ وہ بارش سے بچ سکے۔ اب نہیں بھیگو گی، تم بھیگ رہے ہو حماد۔ حیا کے لہجے میں تشویش تھی حماد کے لیے۔ اٹس اوکے، میں نہیں بھیگ رہا، حماد ہلکا سا مسکرا کے بولا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، نظریں بھٹک کے حیا پہ پڑی جس کے چہرے پہ بارش کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ وہ سر جھکا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، نظریں بھٹک کے حیا کے چہرے پہ پھسل گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت اور بھی نکھر گئی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ حیا نے اسے دیکھا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، چھین سے اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ حیا، حماد قریب آیا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ سب اچانک اس بات ادھوری رہ گئی۔ حیا تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ حماد کو لگا وہ پھر سے دور ہو رہی ہے اس سے۔ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ وہیں روڈ پہ تھکا تھکا سا بیٹھ گیا۔ حیا کے آتے ہی نیلاب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیسا لگا ڈاکٹر حماد تمہیں؟ حیا نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ یہ چہرے کی بدلتی رنگت، یہ آنکھوں کی شوخیاں بہت کچھ سمجھا رہی ہمیں۔ حیا سانس بحال کرتے بولی، ایسا کچھ نہیں، میں نے کب کہا ایسا کچھ نہیں، ویسا بہت کچھ ہے جانے من۔ نیلاب شوق ہوئی۔ حیا اس سے نظر چرا کے واش روم چلی گئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ٹھہر گئی۔ اس نے جذب کے عالم میں آنکھیں بند کر دیں۔ حماد، محبت ہونے لگی ہے مجھے تم سے، بے حد، بے پناہ۔ حیا میڈیسن چیک کر رہی تھی جب حماد اس کے پاس کھنکھارا۔ حیا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر منہ موڑ گئی۔ ایم سوری حیا۔ حیا مڑ کے جانے لگی مگر وہ سامنے آ گیا۔ وہ سائڈ سے گزرنا چاہتی تھی، وہ پھر سے سامنے آ گیا۔ آخر زچ ہو کے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ حیا نے نظریں چرا لی۔ حیا پلیز پھر سے ناراض مت ہونا، وہ سب اچانک ہوا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ حیا خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ حیا زچ ہو کے حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز کچھ تو بولو، ناراض ہو؟
حیا نفی میں سر ہلا کے اپنا ہاتھ چھڑا کے آگے بڑھ گئی تو حماد نے پیچھے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں شرمندہ ہوں حماد، اس کے لمحے میں کمزور ہو کے مجھے نہیں بہکنا چاہیے تھا۔ غلطی تمہاری نہیں میری بھی ہے۔ حماد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں مجھے تمہارا بہکنا اچھا لگا تو؟ حیا سرخ پڑ گئی، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے اچھا لگا حیا، وہ سرگوشی میں بولا۔ حیا کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ یہ چپکے کیا اسکیم چل رہی ہے؟ ڈاکٹر نیلاب کی آواز میں حیا نے گھور کے اسے دیکھا، مگر پاس کھڑے زیر لب مسکراتے ڈاکٹر علی پہ نظر پڑی تو چپ کر گئی۔ کیسی اسکیم؟ حیا نے آبرو اچکا کے اسے دیکھا۔ کیوں علی، کیا ہمیں نہیں معلوم کچھ؟ نیلاب کی شرارت بھری مسکراہٹ۔ علی ہنس پڑا۔ تنگ نہیں کرو ہماری کیوٹ سی ڈاکٹر کو یار۔ لو جی، میں نے کیا کیا ہے اب؟ نیلاب نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ علی اس کی ایکٹنگ نوٹ کرنے لگا جب حیا کی نظر انہی کے پاس آتے حماد پہ پڑی۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ نیلاب نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کدھر مہارانی؟ حیا بازو چھڑاتے قریب آتے حماد کو دیکھنے لگی۔ نیلاب شرارت سے مسکرائی۔ آئیے ڈاکٹر حماد، آپ ہی کو یاد کیا جا رہا تھا۔ اوئے، کون یاد کر رہا تھا؟ یہی اپنی حیا، نیلاب شرارت سے بولی تو حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کب؟ حماد مسکرایا۔ ڈاکٹر حیا ہمیں یاد نہیں کرتی کبھی؟ نیلاب مصنوعی حیرت سے بولی۔ نہیں تو، ہمیشہ یاد کرتی ہے نیلاب۔ حیا اسے گھورتی ہاتھ چھڑا کے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ تینوں کی ہنسی نے اس کا پیچھا کیا دور تک۔ نہیں کرو تنگ نیلاب اسے یار۔ علی کے کہنے پہ نیلاب ہنس پڑی۔ اوکے باس۔ حماد نے نظر بھر کے حیا کی پشت کو دیکھا جو کہ رد برسے ہوتے ہوئے آگے جا کے مڑ گئی۔ یہ حماد کی کزن مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ نیلاب بڑا سا منہ بنا کے حیا کے پاس بیٹھ گئی۔ حیا اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ حماد کی کزن آئی ہیں، بہت بولڈ ہیں، بس یہی رہ گیا ہے حماد کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ نیلاب کے کہنے پہ حیا اسے دیکھنے لگ گئی۔ کدھر آئی ہوئی ہے؟ حیا نے پوچھا تو نیلاب نے اسے دیکھا۔ اداسی سے چھائی تھی اس کے چہرے پہ۔ نیلاب مسکرائی۔ اسلام آباد سے آئی ہے؟ حماد کے گھر۔ ابھی ہاسپٹل آئی ہوئی ہے تو کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ حماد اسے کون سا منہ لگاتا ہے؟ حیا نے منہ بنایا۔ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ کہہ کے دور سے آتے ڈاکٹر علی کو دیکھنے لگی، مگر دل پہ عجیب سا بوجھ آ کر بیٹھا تھا۔ کون ہو سکتی ہے یہ؟ کیوں آئی ہے حماد کے گھر؟ ہاسپٹل کو رد برسے گزرنے کے وہ باہر کی طرف جا رہی تھی۔ جب باہر لان سے اسے گاڑی سے نکلتے حماد نظر آیا وہ وہیں رک گئی۔ دوسرا ڈور کھول کے ایک لڑکی بھی اتری۔ حماد کی کزن تھی وہ، اس کا نام نتاشا تھا۔ حیا بے چینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ نتاشا کے ساتھ حماد کا لیا دیا اندازاً اسے طمانینت بخش رہا تھا۔ نتاشا نے بھڑ کے حماد کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ حماد نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، گھور کے اسے دیکھا۔ تمیز سے چلا کرو میرے ساتھ، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ حیا کے پاس سے گزر کے وہ ہاسپٹل کے اندر گیا اور ایک بار بھی حیا کی طرف نہیں دیکھا۔ حیا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، اس کا یہ انداز۔ وہ بجھے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور ہاسٹل کی طرف جانے لگی۔ بیڈ پہ لیٹی وہ سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اس کی موبائل پہ میسج آیا۔ اس نے کھول کے دیکھا۔ باہر آ سکتی ہو؟ حماد ہیئر۔ حیا نے حیرت سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے کھڑکی کے پاس آئی تو ہاسٹل لان میں حماد اسے بیٹھا نظر آیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جیکٹ پہن کے باہر نکلی اور تقریباً بھاگتی ہوئی وہ کورٹ سے ہوتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی، مگر جلدی میں وہ حماد سے ٹکراتے بچی۔ آرام سے، میں یہی ہوں۔ حیا شرمندہ ہو گئی جب حماد زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تم تو لان میں بیٹھے ہوئے تھے نا؟ حیا جلدی میں بول گئی، مگر احساس ہونے پہ چپ ہو گئی جب حماد کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ حیا جھینپ گئی۔ چل اب سو جاؤ۔ کیوں؟ حیا کے اچانک پوچھنے پہ حماد کھل کے مسکرایا جبکہ حیا جھینپ گئی۔ کیوں؟ تمہیں مس کر رہا تھا میں، اور رہا نہیں گیا تو ملنے آ گیا۔ حیا مسکرا پڑی۔ حماد اسے دیکھنے لگا۔ حیا، وہ حماد کو دیکھنے لگی تو حماد نے اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی آنکھوں میں قید کر کے رکھنا چاہتا ہوں تمہارے اس خوبصورت چہرے کو۔
اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ کل ملتے ہیں، حیا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ حماد کے جانے کے بعد وہ بھی مسکراتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تم حیا ہو؟ حیا نے موبائل سے سر اٹھا کے سامنے دیکھا تو نتاشا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی، اور آپ؟ حیا کے پوچھنے پہ نتاشا طنزیہ مسکرائی۔ تم مجھے نہیں جانتی؟ نہیں، حیا اسے دیکھتی بولی۔ ویل، میں جو ہوں نا ڈاکٹر حماد کی فیونسی ہوں۔ وی آر گیٹنگ میرڈ اینڈ ویری سون۔ یہ کہہ کے نتاشا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ حیا نے سنبھل کے اسے مبارکباد دی۔ کانگریچولیشن نتاشا، مسکرائی۔ تھینک یو، اور اٹھ کے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ حیا نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی دل کی۔ حماد کی منگنی ہوئی ہے؟ جھوٹ بول کے وہ کیا چاہ رہا ہے اب مجھ سے؟ حماد کی منگنی ہو چکی ہے۔ شام کو دونوں بیٹھی مونگ پھلی کھا رہی تھی جب حیا نے نیلاب سے یہ بات کہی۔ نیلاب نے اسے دیکھا۔ ضرور یہ بکواس بھی نتاشا نے کی ہوگی۔ حیا اسے دیکھنے لگی۔ اور تم بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھا کے مان گئی؟ تو اور کیا کرتی نیلاب؟ حیا اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ نیلاب اسے دیکھے گئی۔ حیا، وہ حماد کے پیچھے پڑی ہے اور حماد تو اسے منہ نہیں لگاتا، بس وہی دم ہلا کے چلتی رہتی اس کے ارد گرد۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ حیا، حماد کے چہرے پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ میں حیا سے محبت کرتا ہوں۔ حیا اسے دیکھنے لگی۔ نیلاب، ڈر لگتا ہے اسے کھو نہ دوں۔ نیلاب مسکرا پڑی۔ حماد صرف حیا کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حیا مسکرائی مگر دل میں بے چینی سی تھی۔ نیلاب کی زبانی نتاشا کی کارروائی کا سن کے حماد غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے نتاشا کا منہ ہی دبوچ لیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی حیا سے یہ سب کہنے کی؟ نتاشا اس کے تیور دیکھ کے گھبرا گئی۔ وہ اپنا آپ چھڑانے لگی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی حیا سے۔ کون سا مذاق ہے اس کا تم سے؟ میری حیا سے دور رہو، بول کے اسے دھکا دے کے دور کر دیا اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا باہر نکل گیا۔ نتاشا اپنا منہ سلاتی غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ حیا کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب حماد اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بولو، کرو گی؟ وہ نہ سمجھی میں اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تو چلو نکاح کرتے ہیں ابھی ہی۔ حیا کا منہ ہی کھلا رہ گیا۔ نہیں، حماد اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب اچانک بالکل بھی نہیں ہے، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں تم سے۔ شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے ابھی کے ابھی، اور پھر اپنی فیملی سے ملوانا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت تھی۔ اسے نہیں دیکھو ورنہ نکاح کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ حیا ناراضگی سے منہ پھیر گئی۔ تمہاری فیملی ہے، وہ سب کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچتے، وہ بہو لے کے جا رہا ہوں ان کے لیے۔ اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ اس نے ریسیو کی۔ ہیلو، اور دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ موبائل بند کر کے وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ حیا بھی اس کے پیچھے باہر نکلی مگر وہ تب تک گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی علی کے کمرے کی طرف گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ کیا ہوا ڈاکٹر حیا؟ حیا سنبھل کے کہنے لگی۔ حماد کو کوئی کال آئی تھی، وہ بہت غصے سے باہر نکلا ہے۔ پتہ کریں کیا بات ہوئی ہے۔ اچھا ریلیکس رہو، میں پتہ کرتا ہوں۔ علی اسے تسلی دیتا موبائل اٹھا کے نمبر ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد حماد نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کی بات سن کے علی نے موبائل رکھ دیا اور کچھ کہنے لگا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر علی؟ علی اسے دیکھنے لگا۔ حماد کا فردر پوزیشن ہے، ان پہ کچھ الزام تھے، وہ سب سچ ثابت ہوئے ہیں۔ حماد اسی سلسلے میں گیا ہے اور وہ حیا دکھی سی ہو گئی۔ حماد کی پریشانی اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکاح کے بندھن میں بندھ کے دونوں سے زیادہ ان کے کولیگز کوشش تھے، خاص طور پر ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر نیلاب۔ نیلاب کی بتیسی اندر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار دونوں کی نظر اتار کے وہ انہیں پیار سے دیکھتی۔ علی ہر اینگل سے ان کی تصویریں بنا رہا تھا۔ حیا نے چپکے سے ساتھ بیٹھے حماد کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حیا نے نظریں جھکا دیں تو وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ اب تم آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ سکتی ہو؟ ایسے چپ کے کون دیکھتا ہے اپنے ہسبینڈ کو؟ حیا نے اوپر دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر سب کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو بوریا بستر باندھو، میں اپنی زوجہ محترمہ کو گھر لے کے جا رہا ہوں۔ سب ہنس پڑے۔ نیلاب منہ بنانے لگی۔
ہاں اب تو ہم پڑھائی ہو گئی ہے نا۔ اس کے منہ بنانے پہ سب کو ہنسی آ گئی۔ گیٹ سے داخل ہو کر حماد نے گاڑی روکی اور حیا کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ ویلکم ٹو ہوم۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے گھر کو دیکھا جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حماد دروازہ کھول کے باہر نکل کے دوسری طرف آ کے حیا کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے بڑھا کے اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا جسے حماد نے تھام کے اسے لگایا۔ حیا اس کی اس حرکت پہ جھینک گئی اور باہر نکل کے وہ حماد کے ساتھ گھر کی طرف جانے لگی۔ دروازہ کھول کے دونوں داخل ہوئے۔ حیا پہلے نانو سے ملتے ہیں۔ حماد کی بات پہ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ حیا کو لے کے نانو کے کمرے میں لے آیا۔ پہلے دستک دی پھر دونوں اندر گئے۔ ایک دیر عمر کی خاتون کوئی کتاب لیے اپنے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ حماد نے ان کے پاس جا کے ان کی ہاتھوں کی پشت پہ بوسہ دیا۔ کیسی ہیں نانو آپ؟ نگہت خاتون مسکرائیں۔ تمہاری راہ تک رہی تھی میرے بچے۔ پھر حیا کی طرف دیکھا۔ یہ حیا ہے نا؟ جی۔ حیا نگہت کے دیکھنے پہ مسکرائی اور سلام کیا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ حیا ان کے پاس گئی، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو نگہت خاتون نے اس کی پیشانی چومی۔ بہت پیاری ہے میری بہو، ماشاءاللہ۔ حیا نے چونک کے حماد کو دیکھا۔ حماد مسکرایا۔ نگہت خاتون نے پاس پڑا سرخ ڈبہ اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور کھول کے حیا کو پاس بلایا۔ یہ میری طرف سے اس گھر کی بہو کے لیے۔ حیا انہیں دیکھنے لگی۔ میرے لیے آپ کا پیار کافی ہے۔ نگہت خاتون نے اس کے چہرے کو پیار سے چھوا۔ یہ بھی تو میرا پیار ہی ہے۔ میرے حماد کی بیوی ہو، اس گھر کی بہو، یہاں کی ہر چیز پہ تمہارا حق ہے۔ حماد کی ماں زندہ ہوتی آج تو کتنا خوش ہوتی وہ آج۔ وہ کچھ دیر چپ ہوئی پھر کہنے لگی، خوش رہو دونوں ہمیشہ۔ وہ دونوں دعائیں لے کے اپنے کمرے میں آ گئے مگر آتے ہی حیا رونے لگ گئی۔ حماد نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا حیا؟ اسے باہوں میں بھر کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ حیا ہچکیاں لیتے کہنے لگی، تھینک یو سو مچ حماد فار ایوری تھنگ۔ نانو کا اتنا پیار دیکھ کے رونا آ گیا مجھے، اور وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ہمارے نکاح کے بعد وہ چپ ہوئی تو حماد کہنے لگا، ہمارے نکاح کے بعد تمہیں مجھ پہ زیادہ پیار آ رہا ہے؟ نہیں۔ وہ بکھلا پھر اسے سر جھکائی۔ نہیں، میرا مطلب تھا حماد کو اس پہ پیار آیا۔ اس نے حیا کو باہوں میں پھیر لیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو نظریں پاس ہوتے حماد پہ پڑیں۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بکھرے بال، اس کے خوبصورت چہرے کا ہر نقش حیا اپنی آنکھوں میں جذب کر رہی تھی۔ اس کے بال اس کی پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ حیا کا دل کر رہا تھا انہیں اپنے ہاتھوں سے ہٹائے۔ اس نے آہستہ ہاتھ بڑھا کے بال ہٹائے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حماد سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی خزاں جیسی زندگی میں بہار بن کے آیا تھا۔ حماد کی قربت، اس کی وارفتگی کا سوچ کے حیا کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر مجھے دیکھ دیکھ کے پیار کر چکی ہو تو مجھے بھی موقع دے دو اب۔ حماد کی آواز پہ وہ بوکھلا گئی۔ تم تو سو رہے تھے۔ حماد ہنس پڑا۔ کیوں جاگتے ہوئے دیکھنے پہ پابندی ہے کیا؟ حیا من موڑنے لگی۔ جب حماد نے اسے باہوں میں بھر کے اپنے قریب کیا، اس کے کندھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے وہ سرگوشی میں بولا، تم بہت خوبصورت ہو حیا۔ تمہیں دیکھ کے ہمیشہ یہی لگتا ہے مجھے کہ تمہیں خدا نے بہت فرصت سے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم حماد کی جان بنو۔ حیا مسکرا پڑی۔ وہ اس کی لٹوں سے کھیلنے لگا۔ آج ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ حیا منہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں فنکشن ہے ہماری شادی کا، اور وہاں ہمارے تمام دوست اور ریلیٹیوز بھی ہوں گے۔ 6 سال پہلے جن نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز نے تمہیں مجھ سے دور کیا تھا، آج انہی نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز میں سب کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی ہو اب، اور ہم مکمل ہو چکے ہیں اب۔ حیا اسے دیکھے گی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیا ہوا میری جان؟ حماد اسے پیار کرتے پوچھنے لگا۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے حماد۔ ارے تو میں بھی کرتا ہوں نا۔ اس کی پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، حیا آئی لو یو سو مچ۔ تمہارے آنے سے میں مکمل ہو گیا۔
یوں اب خیانت طمانیت سے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ حماد نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔